بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 29 جون ہے، سال 2022۔ رجیم چینج سازش کے ذریعے جس طرح امپورٹڈ کے ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے، پاکستانی قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن صحافیوں کا ایک بڑا طبقہ یعنی 95% ٹی وی چینلز اور اینکرز کو جس طریقے سے مینج کیا گیا ہے، یہ بھی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لیکن چند ایک باہمت اور باجرت اینکر صحافی ایسے کھل کر سامنے آئے ہیں جو اپنے موقف پر ڈٹ گئے ہیں۔ ان میں ارشد شریف ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، صدیق جان ہیں، اسی طرح جو ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں۔ لیکن صفحے اول کے اندر ہم اگر کسی کو شمار کریں تو وہ اینکر عمران ریاض خان ہے۔ اب یہ حکومت کے لیے یعنی امپورٹڈ کے لیے اور نیوٹرل کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے ہوئے ہیں اس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اینکر عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایک عام پیغام دیا ہے۔ ان کے گھر میں پولیس گھسی ہے، ان کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں، امپورٹڈ کس طرح گھبرائے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پورا ماجرا رکھوں گا۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی نے آج ایک بڑا انکشاف کیا ہے، بلکہ الزام لگایا ہے کہ میرے خلاف 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے ایک بڑی سازش کی۔ یہ سازش کیا ہے، یہ بھی حیران کن بات ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن چند ایک لوگوں کے جو ٹویٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ اینکر امیر عباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس حکومت کے دو معیشت دانوں اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کا آپس میں معیشت چلانے پر اتفاق نہیں ہو رہا، جس پی ڈی ایم کو 23 کروڑ عوام میں ایک اشتہاری اسحاق ڈار کے سوا کوئی متبادل نہیں مل رہا، اس حکومت نے عمران خان کو یہ کہہ کر اقتدار سے نکالا تھا کہ عمران معیشت نہیں چلا سکتا، ہم چلائیں گے۔ یہ ایک بڑا عام سوال ہے۔ فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ شریف زرداری فیملی مریم نواز خواجہ آصف سے درخواست کریں کہ اداروں کا دفاع نہ کیا کریں، کیونکہ جب یہ اداروں کا جعلی دفاع کرتے ہیں تو عام آدمی اداروں سے متنفر ہوتا ہے، کیونکہ عوام میں ان لوگوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، الٹا اداروں کو اس کا نقصان ہوتا ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل اداروں پر حملہ آور رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ان کے فن کام وہ جیسے کہتے ہیں مامے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک سخت رد عمل واقعتاً آتا ہے۔ اب جو شاہ محمود قریشی ہے، آپ کو علم ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑا، لیکن ایک جو ہے صوبائی نشست پر بھی 2018 کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، لیکن وہ الیکشن ہار گئے تھے، اور یہ سلمان نعیم جو ابھی لوٹا بنا ہے وہ اس کے مقابلے میں جیت گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے آج ایک بڑا شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے خلاف میری پارٹی نے سازش کی، 2018 میں مجھے پی ٹی آئی نے الیکشن ہرایا، برملا کہہ رہا ہوں، اور عمران خان کو بھی کیا کہا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑا، میں تو وزیر خارجہ بن گیا۔ آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر یہاں سے ایم پی ہوتا، یعنی لازمی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا ذہن کو مت لڑاؤ، الیکشن ہار گیا تو بے عزتی ہوگی، کچھ جنگیں صرف جیت کے لیے ہی نہیں لڑی جاتی۔ یہ شاہ محمود قریشی کی انتہائی عام سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف جس طرح ہرانے کی پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے ضمنی انتخابات میں، تو یہ اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ کون تھے؟ پی ٹی آئی نے سازش کی تھی، کس نے کی تھی؟ اس پر عثمان سعید بصرہ، یہ رہنما ہے پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بالکل درست کہہ رہے ہیں، ان کو جہانگیر ترین نے ہروایا، اور اس سازش میں 3 لوگ ملوث تھے، 2 پارٹی کی جان چھوڑ چکے ہیں، ایک ابھی بھی یہی ہے۔ سلمان نعیم کو پیسے دیے محض اس لیے کہ شاہ محمود کو ہروائیں، مگر اللہ کا نظام دیکھیں، وہ متکبر خود کسی کہانی کا کردار نہ رہا۔ اب یہاں پر ظاہر ہے چونکہ پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ تھی، اور اس گروپنگ کی وجہ سے کچھ آپ کو علم ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بھی مہربان تھے، اور الیکشن ڈے پر تو خیر ہروایا گیا پی ٹی آئی کو، لیکن اس وجہ سے کہ شاہ محمود قریشی وزارت اعلیٰ کے دور میں نہ ہوں، اور عمران خان کی مجبوری یہ تھی کہ اتنی گروپنگ تھی، جہانگیر ترین اس وقت فرنٹ لائن پر تھے، شاہ محمود قریشی اور ان کی آپس کے اندر بھی ٹسل تھی، علیم خان اور دیگر بھی کچھ گروپنگ کیے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے گروپس بھی تھے، تو پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ نقصان بہرحال رہا ہے
کہ پی ٹی آئی کو ہرایا ہے تو خود پی ٹی آئی نے ہرایا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے۔ اسی کا اظہار وہ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ چند لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا تو آج حالات وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مختلف ہوتے۔ باقی وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی سے انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی پر تنقید ہو سکتی ہے، وہ ایک گدی نشین ہے، وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ضرور ہے کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر وہ وزیر خارجہ تھے، اس وقت بھی ریمنڈ ڈیوس کے سامنے جب سب لیٹ گئے تھے، زرداری اور ہمارے بہت سارے، وہ ریمنڈ ڈیوس کی آپ جو کتاب پڑھیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے سب سے اعلیٰ عہدیدار کس طرح عدالتوں کے اندر ریمنڈ ڈیوس کے سامنے لیٹے ہوئے تھے تاکہ اس کو امریکہ روانہ کیا جا سکے۔ اس عام مسئلے پر شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ دیا تھا، اور اب جو ہے وہ جیسے بھی حالات ہوئے ہیں، رجیم چینج سازش ہوئی، ان کو کہا بھی گیا، پریشر بھی ڈالا گیا، لیکن شاہ محمود قریشی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے ان کو ہمیشہ اس معاملے پر جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہے اور وہ حیران کن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اینکر عمران ریاض خان نے ایک سوشل میڈیا کانفرنس تھی، اس کے اندر لاہور میں گفتگو کی۔ ان کا جو ٹویٹر ہے ظاہر ہے وہ ہیک کر لیا گیا اکاؤنٹ، پھر اس کو ریکور کیا گیا، 2 دن ان کی ویڈیوز نہیں آ سکیں، پھر جو ہے وہ لوگوں نے شور شرابہ کیا تو معاملے جو ہے وہ پتہ چلا۔ اب جو ہے اینکر عمران خان نے کل کچھ بڑی عام باتیں کی ہیں۔ انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں اداروں نے یہ بتایا، ہمیں بتایا گیا یہ زرداری، نواز شریف، یہ سارے چور ہیں، لیکن خود انہی چوروں کو لے کر آئے۔ ہماری اب زبان بند نہیں ہو سکتی، جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ہم وہی تو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ 2022 ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس طریقے سے انہوں نے کی۔ اب ظاہر ہے یہ بھی رد عمل ہے، پہلے بھی ان کا، چونکہ وہ بہت سارے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، چونکہ اس وقت سب سے نمبر 1 شخص جس کو کرنٹ افیئرز پر بہت زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے وہ اینکر عمران ریاض خان ہے، یعنی جن کی ہر ویڈیو 7 لاکھ 8 لاکھ یا 1 ملین کو کراس کر جاتی ہے۔ تو روزانہ ایک بندے کو فیس بک اور یوٹیوب پر اگر 20-30 لاکھ لوگ سن رہے ہوں اور وہ میسج بالکل کلیئر کٹ دے رہا ہو امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور نیوٹرل کے کردار پر بات کر رہا ہو، تو یقیناً اداروں کے لیے وہ شخص ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف چونکہ اور ان کے جو گھریلو ڈاکومنٹس ہیں، ان کی تعمیر، LDA اور باقی جو اسکیمیں ہیں، وہ جہاں پر بھی ان کو دیکھا گیا جو انہوں نے رہائش لی، کوئی پرانا ان کا ایسا مقدمہ مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے، مقدمہ قائم کیا جائے، وہ نہیں مل سکا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پھر اور ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ہیں، ظاہر ہے ساتھ ہی ان کی زندگی کو تھریٹ بھی ہے، تو انہوں نے کچھ اسلحہ کے لائسنس لیے ہوئے ہیں، بندے رکھے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے آدمی ہیں، یوٹیوب کی انکم بھی ان کی کافی ہے، اور اس وقت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اینکر عمران خان نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بڑی انہونی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ رات گئے کل جو پنجاب حکومت ہے ان کے اسلحہ لائسنس انہوں نے منسوخ کر دیے، جس میں سے 18 بتایا جا رہا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ 12 بتا رہے ہیں۔ تو وہ 18 جو ہے وہ رائفلیں جو وہاں پر اسلحہ تھا وہ لائسنس منسوخ ہوا، اور منسوخی کے ساتھ ہی آج پولیس ان کے گھر پہنچی ہے۔ میں انہی کی زبانی جو کل انہوں نے باتیں کی وہ میں تھوڑی آپ کو سنا دوں۔ انہوں نے جواب مانگے بہرحال کل اداروں سے کہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے کہ آپ نے خود جو ان کے بارے میں کہا ہے وہ ساری چیزیں کیا ہے، لیکن اب جو ہے یہ جو معاملہ ہے وہ آگے بڑا شدید ہو گیا۔ وہ یہ کہ اینکر عمران خان جو ہے انہوں نے آج سب سے پہلے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب میرے ساتھ ایک گیم ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت کی بزدلانہ کارروائی کے بعد پولیس میرے قانونی اسلحہ لائسنس اور حفاظتی ہتھیار لے کر چلی گئی ہے۔ میرے سورس کے مطابق باقی کارروائی آج یا کل رات کو کریں گے، یعنی گھر کے اندر ریڈ کریں گے، کوئی چرس ڈال دیں گے، جو طریقہ واردات ہوتے ہیں اسی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ انہوں نے عام پیغام دے دیا ہے پاکستانی قوم کو کہ میرے خلاف کوئی کیس ان کو نہیں ملا، کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملی، نہ منی لانڈرنگ ملی ہے، نہ کوئی اور جرم ملا ہے۔ تو اب یہ جو ہے قوم گواہ ہو جائے کہ میرے خلاف اس طرح کے کوئی نہ کوئی کیس ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں
کہ حفاظتی ہتھیار لے کر چلے گی اور میرے سورس کے مطابق باقی کارروائی آج یا کل رات کو کریں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی بزدلانہ کارروائی کے بعد پولیس میرے قانونی اسلحہ لائسنس اور یہ سارا لے کر چلی گئی ہے۔ پھر انہوں نے ان پولیس والوں کو گھر بٹھایا ہے، پھر وہاں پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ گرفتاری یقیناً نہیں ہوئی، لیکن اینکر عمران خان نے گرفتاری سے پہلے ایک تو پیغام بتایا جا رہا ہے، انہوں نے ریکارڈ کروا دیا ہے، لیکن ایک پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انہوں نے دے دیا ہے کہ ان کو میرے خلاف کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اب جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب ہوم ڈپارٹمنٹ وہ کہتے ہیں نے جھوٹ کے پرندے کی بنیاد پر حمزہ شہبار اور اس کے مالک کے حکم پر میرے لائسنس کینسل کیے ہیں۔ کارروائی کرنے والے تمام افراد کے مطابق انہیں مجبور کیا گیا ہے۔ پولیس والے لوگ ان کے گھر آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، وہاں ان کو بٹھایا گیا ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو حکم کے پابند ہیں، ظاہر ہے پیچھے سے حکم ہے۔ اور یہاں پر وہ کہتے ہیں گزشتہ رات گئے پنجاب حکومت نے میرے تمام اسلحہ لائسنس کینسل کر دیے۔ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے بتایا تھا پہلے کہ پولیس کارروائی دوپہر 3 بجے ہوگی، لیکن 3 بجے ظاہر پولیس آئی ہے، گرفتاری نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں لاہور میں ہوں، آج میرے خلاف بڑی کارروائی کا منصوبہ ہے، میری اطلاع کے مطابق پولیس کارروائی کرے گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بیان کی ہیں، اور کل انہوں نے بڑے عام جواب بھی مانگے ہیں۔ تو اینکر عمران خان ہوں، ارشد شریف ہوں یا سمیع ابراہیم ہوں، ان کے ساتھ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہوں، صدیق جان ہوں، دیگر جو دوست ہیں، وہ جس طریقے سے دبنگ انداز کے اندر ایک حقیقت رکھ رہے ہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کیس بنتا ہے تو وہ کیس بننا چاہیے، لیکن جو لوگ افواج پاکستان اور اداروں کو ہمیشہ زندہ باد بولتے رہے لیکن وہ کرپٹ لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زبردستی کرپٹ لوگوں کو آپ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے یہ تو پھر پاکستان کی جو کروڑوں عوام ہے، یہ چند لوگوں کو، پٹواریوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اب جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ انتقامی سیاست وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ آپ نے جو لائسنس شدہ اسلحہ تھا، ایک شخص کی ویرانے کے اندر رہائش ہے، لائسنس شدہ اسلحہ اس کے پاس ہے نہیں، وہ آپ لے کر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ٹیرورسٹ کو یا کوئی بھی ایسا خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوں گے؟ یہی پنجاب پولیس، یہی امپورٹڈ۔ اور نیوٹرل کے خلاف انہوں نے چونکہ باتیں کی ہے تو سارا الزام جو ہے وہ نیوٹرل پر آئے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب میں حامد میر سلیم صافی سمیت جتنے صحافت کے بے شرم چہرے ہیں ان میں سے ایک نے بھی اس کی مذمت نہیں کی۔ اب کہہ رہے ہیں جی اتنا اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی لائسنس شدہ اسلحہ ہے، اور اگلے بندے کی جو ہے وہ بڑے بڑے، اگر اتنی مجبوری نہیں ہے تو حمزہ شہباز کو کیا مجبوری ہے؟ شہباز شریف کو کیا مجبوری ہے؟ جو بھی معروف آدمی ہے اس کو خطرات ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ایک ویرانے میں رہائش ہے اور سیکیورٹی کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یا تو آپ کہیں یہ غیر قانونی تھا، یہ قانونی نہیں تھا، تو وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو اس طرح کی انتقامی کاروائیاں میرا خیال ہے اس کے اندر کامیابی نہیں ہوگی، چونکہ عوام پوری طرح بیدار ہو چکی ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔